الحمدللہ صاحب الجلال والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ پانچویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پانچویں پارے سے ماقبل میں چوتھے پارے کے آخر کے اندر ان خواتین کا بیان آیا تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان خواتین کا بیان کر رہے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تمہارے لیے حلال ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جن کو ہم نے حلال کیا ہے، یعنی جن عورتوں کو حرام کیا تھا ان کو چھوڑ کر ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن کس طرح کرو؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان سے نکاح کرو اپنے مال کو دے کر۔ بغیر مہر کے نکاح کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مہر ابتداءً شریعت کا حق ہے، اس کے بعد خواتین کا حق ہے۔ ابتداءً شریعت کا حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں اس بات پر اتفاق بھی کر لیں کہ اس نکاح کے اندر مہر نہیں ہوگا تب بھی شریعت کی طرف سے مہر خود بخود لازم ہو جائے گا۔ اور انتہاً عورت کا حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ نکاح کے اندر مہر رکھ لیا گیا، مہر طے ہو گیا، اس کے بعد اگر عورت اپنی خوش دلی سے معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے، اس کا شریعت نے اسے اختیار دیا ہے۔ لیکن نکاح بغیر مہر کے کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اس آیت سے متع کی بھی حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ متع زمانہ جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ مرد اور عورت آپس میں اس بات کا معاہدہ کر لیتے تھے کہ ہم دونوں اتنے عرصے تک ساتھ رہیں گے۔ مرد یہ کہتا تھا کہ میں تم سے اتنے عرصے تک فائدہ اٹھاؤں گا اور اس کے بدلے تمہیں فلاں چیز دوں گا یا فلاں مال دوں گا، تو اس طرح وہ دونوں ساتھ رہتے تھے اور تعلقات قائم کرتے تھے۔ اسلام نے آ کے اس متع کو حرام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید یوں فرمائی، محسنین غیر مسافحین، کہ نکاح سے تمہارا مقصود عفت و پاک دامنی حاصل کرنا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خالی تم اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہو۔ جو نکاح محض شہوت پوری کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر جو شخص عفت و پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے اور معاشرے میں ایک خاندانی نظام قائم کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے اس کے نکاح میں برکت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بیان کیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغائر کو معاف فرما دیں گے۔ کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچ گئے تو صغائر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے، دیگر نیک کام سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ آدمی نیکی کرے نا تو چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، اور کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ کبیرہ بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یہ ہے وہ کبیرہ صغیرہ سب معاف کر دے، لیکن قانون یہ ہے کہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک پڑوسی صرف وہ ہے کہ جس کے گھر سے ہماری دیوار ملی ہوئی ہے، لیکن قرآن نے ایک ایسے پڑوسی کی طرف اشارہ کیا جس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، آپ کے برابر والا۔ اگر آپ لائن میں کھڑے ہوئے تو آپ کے برابر والا آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ ریل گاڑی کے اندر ہیں تو ریل گاڑی کی سیٹ پہ جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، جو آپ کے برابر میں آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کہیں بھی ہوں، جو آپ کے برابر والا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے حقوق آپ کے ذمہ لازم ہیں۔ اسلام نے کیسے لوگوں کے حقوق رکھیں کہ آپ کے برابر میں کھڑے ہونے والے کے بھی حقوق رکھیں، اور جب معاشرہ ان اسلامی حقوق کا خیال رکھنا شروع کر دے گا تو معاشرہ جنت کی نظیر بن جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر گیا اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اب یہ جہنم ہی کا میزاق بنے گا، اب اسے جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ لیکن اگر دیگر گناہ کے ساتھ گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنا چاہیں گے تو جو گناہ معاف کرنا چاہیں معاف کر دیں گے۔ شرک اللہ کے معاف نہیں ہے، ہاں توبہ سے معاف ہے۔ جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک آپ کی جان میں جان ہے، تب تک آپ کو توبہ کا موقع ملا ہوا ہے، تب تک شرک بھی معاف ہو جائے گا، تب تک سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کفر ہو، شرک ہو، زنا ہو، چوری ہو، کوئی بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کے توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے عذاب کا بیان کیا، لیکن اس سے ایک سائنسی نکتہ بھی نکلتا ہے۔ سائنس آج جس تحقیق پر پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کا قرآن میں اعلان کر دیا تھا، اور یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ سائنس
آج جس نتیجے پر پہنچ رہی ہے 1400 سال پہلے قرآن میں اس کا اعلان ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جب ہم تمہیں عذاب دیں گے اور اس عذاب سے تمہاری کھالیں پگھل پگھل کے گریں گی تو ہم تمہاری کھالوں کو دوبارہ نیا کر کے پیدا کریں گے تاکہ تم عذاب کا مزہ چکھو۔ اب سائنس کیا کہتے ہیں کہ انسان کو تکلیف اس کی کھال میں ہوتی ہے، گوشت وغیرہ میں تکلیف نہیں ہوتی، اور اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ انجیکشن جو ہوتا ہے جب تک اوپر والی کھال سے نہیں گزرتا تب تک تکلیف ہوتی ہے، اندر جانے کے بعد تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلا انسان کو تکلیف اس کی کھال پر ہوتی ہے، گوشت پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں پگھل جائیں گی نا تو ہم ان کی کھالوں کو نئی کھالوں سے پھر بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، معاشرے میں استحکام قائم کرنے کے لیے اور معاشرے کے نظام کو برقرار رکھنے کا اصول بیان فرمایا کہ اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے حکام کی بھی اطاعت کرو۔ یعنی آپ کے حاکم، آپ کے ملک کا قاضی جو فیصلہ فرمائے وہ فیصلہ جو شریعت کے موافق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ فیصلہ جو شریعت کے موافق ہو اور عامت الناس یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے ہو۔ دو شرطیں ہیں کہ حاکم کا فیصلہ شریعت کے موافق اور شریعت کے مخالف نہ ہو، دوسرا یہ کہ اس فیصلے کے اندر لوگوں کا فائدہ ہو تو اس کی اتباع کرنا واجب ہے۔ جیسے ٹریفک کا قانون ہے، اب لال بتی جل جائے تو رکنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ روڈ خالی ہے کہ نہیں ہے، اگر روڈ خالی ہے تو گزر جاتے ہیں، تو یاد رکھیں لال بتی کو دیکھ کر ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ قرآن نے آپ کو اس کا پابند کیا ہے، جہاں لوگوں میں اسلام غالب ہوتا ہے وہاں کے نظام درست چلتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی یہ آیت ہمارے آج کے دور کی، ہمارے آج کے حالات کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ کہ ڈرتے ہو غیروں سے؟ اللہ کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہے؟ جب تک مسلمان میدان جہاد میں تھے، جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار تھی، مسلمانوں نے ساری دنیا میں حکمرانی کی ہے، ساری دنیا نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں، اسلام کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب مسلمان جہاد سے دور ہو گئے، جب مسلمان اپنی عیاشی میں لگ گئے، جب مسلمان دنیا پرست ہو گئے تو غلامی کی بیڑیاں ہمارے ہاتھ میں ڈال دی گئیں۔ جب ہم نے عیاشی کو اختیار کیا اور دین سے دور ہو گئے تو غلامی ہمارا مقدر بن گئی، اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان کو میدان جہاد میں آنا پڑے گا، اس کے علاوہ مسلمان دنیا کا فاتح نہیں بن سکتا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا تھا نا، اب نفرت تو تھی دل میں، بغض تھا، عداوت تھی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ابن آدم کی نفرت میں دعویٰ کر کے گیا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ میں نے ضرور گمراہ کروں گا، میں نے لازمی گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا، انہیں خواہشات میں مبتلا کر دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر انہیں حکم دوں گا اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ اب کیا ہوگا جب خواہشات کے پورا کرنے کا حکم ملے گا نا تو یہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کریں گے، یہ حرام کی طرف جائیں گے، یہ حرام سے اپنی خواہشات کو پورا کریں گے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے اس درجے گر جائیں گے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں تبدیلی شروع کر دیں گے۔ اس کی ایک عام مثال یہ داڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی یہ داڑھی اگائی، انہوں نے اس کی تبدیلی شروع کر دی، مرد عورت بننے کی طرف جاتے ہیں، عورت مرد بننے کی طرف جاتے ہیں، لوگ آپریشن کروا رہے ہیں، اپنی جنس تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابلیس نے اپنی نفرت میں کہا تھا کہ میں اس میں ان کو مبتلا کروں گا، اور آج ہم اس میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کو امن سے رکھنے کے لیے اور لوگوں میں باہم محبت کو قائم کرنے کے لیے ایک اصول بیان فرمایا کہ انسان ساتھ تو رہتے ہیں نا، مزاج میں تفاوت بھی ہوتا ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میرے مزاج کے موافق ہوں گی، آپ کے مزاج کے خلاف ہوں گی، بہت سی باتیں آپ کے مزاج کے موافق ہوں گی، میرے مزاج کے خلاف ہوں گی، تو آپس میں ٹکراؤ تو ہو جاتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو قرآن نے بتا دیا وَالصُّلْحُ خیر، صلح کر لینا بہتر ہے، نظر انداز کر دینا بہتر ہے، محبت سے کام لینا بہتر ہے۔ جب معاشرے میں صلح پسند لوگ ہوتے تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، ہر طرف جھگڑا، ہر طرف فساد ہو تو پورے معاشرے پہ اس کی نحوست پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بیان فرمایا؟ وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے، تم صلح کر لو، لڑو نہیں۔ اور صلح میں یاد رکھیں کہ فریقین میں سے ایک کو جھکنا پڑتا ہے، بعض اوقات دونوں کو جھکنا پڑتا ہے،
تو صلح میں آپ کو جھکنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ صلح آپ اپنے پورے حق کو وصول کر کے کریں. صلح میں آپ کو جھکنا تو پڑے گا. ہمارے معاشرے میں فضا بن گئی کہ جس محفل میں بھی جاؤ نا، وہاں شریعت کے خلاف، علماء کے خلاف گفتگو چل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ خطاب فرمایا کہ جب تم کسی مجلس میں جاؤ اور وہاں یہ دیکھو کہ وہ لوگ اسلامی احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو تم ان میں بیٹھو نہیں، وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ. اگر تم وہاں بیٹھے رہے تو کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، اگر تم وہاں بیٹھے رہے نا تو تم بھی ان کی طرح بن جاؤ گے. اگر تم وہاں بیٹھ گئے، تم نے ان کے ساتھ شرکت کر لی، تو تمہارے دل بھی ان کی طرح ہو جائیں گے. اور اٹھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ انہیں یہ بات محسوس کروائی جائے کہ ہمیں آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ کا اسلام کے خلاف بولنا، آپ کا علماء کے خلاف بولنا ہمیں پسند نہیں آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ تم تو اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کے بندے ہو. کب؟ ان شکرتم، جب کہ تم شکر گزاری کرو، وآمنتم، جب تم شکر گزاری کر رہے ہو، تم ایمان لے آئے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ لیکن شرط کیا ہے کہ تم شکر گزاری اختیار کرو. اور شکر زبان کے چند الفاظ کا نام نہیں ہے، زبان کے چند بول کا نام شکر نہیں ہے. شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، لیکن شکر زبان سے ہی ادا نہیں ہوتا. ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق صرف کرنا، یہ شکر ہے. ہماری زبان پہ ہر وقت ناشکری، ہر وقت ناشکری. ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، لیکن ہم غیروں کی طرح بننا پسند کرتے ہیں، یہ ایمان کی ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی دولت دی، لیکن ہم غیروں کی طرف جھانکتے ہیں، یہ ان نعمتوں کی ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.